कुरान मजीद में अल्लाह ने ज़िक्र के बारे में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। हमारे असलाफ़ और मशाइख़ ज़िक्र के बारे में बहुत सारी बातें कि आप अलैहिमुस्सलाम की एक रिवायत ये भी है लिकुल्लि शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह, सब हर चीज़ की एक पालिश है, का बेहतरीन पालिश जो दिलों की है वो क्या है? ज़िक्रुल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र बिलजहर भी हो और अल्लाह का ज़िक्र जो है वो खामोशी के साथ भी हो। अल्लाह का ज़िक्र दोनों तरह होना चाहिए, खामोशी के साथ तन्हाई में भी होना चाहिए। तन्हाई में होने का ये है कि आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, आपकी ज़बान ऊपर की तालू के साथ लगी हो और आपका दिल कहे अल्लाह अल्लाह, ये खामोशी के साथ है। ज़िक्र बिलजहर आप ज़ोर से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र बिलजहर है। तो ज़िक्र करेंगे किसी की ज़बान खामोश ना हो। अल्लाहु 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा 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 इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला मअबूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मशहूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मौला दिल का ज़ंग छुड़ा मौला दिल का ज़ंग छुड़ा क़ल्बे आसी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللہ کریم کو مانگنے میں رونا پسند ہے، اور اللہ قرآن میں بھی اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں ہو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور ان پر لوگوں کا بہت قرض چڑھا. قرض چڑھنے کے بعد وہ بیمار ہوئے اور بالکل موت کے قریب ہوئے، تو لوگ ان کے گھر آئے، ہر ایک نے اپنے قرضے کا مطالبہ شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب ہر ایک آ رہا ہے، اس کے ارد گرد چارپائی کے قریب بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی رونے والا نہیں؟ تو لوگ حیران تھے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اتنی دیر میں ایک بچہ باہر کوئی حلوہ بیچ رہا تھا، تو اس بزرگ نے کہا اس بچے کو بلاؤ. اس بچے کو بلایا. کیا بیچ رہے ہو؟ کہا یہ حلوہ بیچ رہا ہوں. کہا ان سب کو کھلاؤ. یہ حلوہ سب کو کھلایا. تو بچے نے کہا مجھے پیسے. کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اب بچے نے رونا شروع کیا. جب بچے نے رونا شروع کیا، روتا رہا کہ مجھے پیسے چاہیے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور ایک تشتری کے اندر پیسے لے کر آیا اور کہا آپ کے لیے کسی نے بھیجے ہیں. اس اللہ والے نے کہا اللہ نے اس بچے کی رونے کی برکت سے سب کا انتظام کر دیا، جاؤ یہ سب پیسے ان سب میں تقسیم کر دو. تو اللہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا دیا کرو. اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اقرار، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ میرے حضور آنسو بہائے. یہاں تک فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ ان قطروں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس میں سے ایک وہ قطرہ جو کسی کی ندامت سے آنکھوں سے بہتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو کسی مجاہد کا رائے خدا میں گرتا ہے. فرمایا ان دونوں قطرے بہنے والے لوگوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو اللہ کے ہاں رونے کی بہت زیادہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے گالوں پر رونے نے پورے نشانات، لکیریں بنائی ہوئی تھی. باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنسو اس جگہ سے نکلتے جا رہے ہیں. بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا، اللہ کے حضور بہت زیادہ رونا دھونا کرتے تھے. چونکہ ہمارے دل گناہوں سے سخت ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے دلوں کی سختی کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتے. لیکن کوشش کرنی چاہیے اللہ کے حضور جتنا بندہ روئے. اللہم لک الحمد کما انت محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى واہل المغفرة. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو دور فرما، ہمارے الہ العالمین خلوتوں میں جلوتوں میں الہ العالمین جو گناہ ہمیں یاد ہے جو بھول چکے ہیں وہ سب معاف فرما۔ الہ العالمین تو نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک کتنا خوبصورت جسم دیا۔ الہ العالمین یہ آنکھیں تو اس قابل تھی کہ ان آنکھوں سے ان چیزوں کا دیدار کرتے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اس زبان سے ان چیزوں کا بول بولتے جو تجھے راضی کرنے والی ہوتی، ان کانوں سے وہ کچھ سنتے جو تجھے الہ العالمین خوش کرنے کا ذریعہ بنتی، ان ہاتھوں سے وہ کچھ کرتے الہ العالمین جس سے تو راضی ہو جاتا۔ مگر الہ العالمین نہ آنکھیں قابو میں، نہ زبان قابو میں، نہ کان قابو میں، نہ ہاتھ قابو میں، الہ العالمین نہ ہمارے پاؤں قابو میں، جسم کا رواں رواں الہ العالمین گناہوں سے لبریز ہو چکا ہے، گناہوں سے بھر چکا ہے۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما، الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کی کوئی تعداد ہی نہیں، ہمارے گناہ تو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، ہمارے گناہ تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے آپ کے حبیب علیہ السلام کو ایک دفعہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر سبقت کر چکی ہے اور اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ یہی بات ہم نے اپنے دلوں میں بٹھائی ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تیری رحمت نے ایک دفعہ جوش ماری، ہم نے یہ سنا ہے تو نے 100 بندوں کے قاتل کو معاف کیا۔ تیری رحمت نے ایک دفعہ جوش ماری، تو نے جنید بغدادی کو دنیا کے پہلوانی سے نکال کر اولیاء کا پہلوان بنایا۔ تیری رحمت نے ایک دفعہ جوش ماری، تو نے بشر ابن حافی کو دنیا کے میخانے سے نکال کر اپنے اولیاء کا جام پلایا۔ تیری رحمت نے ایک دفعہ جوش ماری، فضیل بن عیاض کو دنیا کے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر اپنے اولیاء کا سردار بنایا۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نگاہ ہم سب پہ ڈال دے، ایک نگاہ اس مجمع پر ڈال دے۔ سفید ریش ہے جن سے تجھے حیا آتی ہے۔ الہ العالمین معصوم بچے ہیں، نوجوان ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک خاتون روٹیاں پکا رہی ہے۔ الہ العالمین اس خاتون کا بچہ وہ آنکھ کے قریب جائے اور وہ خاتون اسے دور کرے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی ہے، وہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ الہ العالمین اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس خاتون نے کہا پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ کہا میں اپنے بچے کو دنیا کے آگ کے تندور کے قریب نہیں لے جانا چاہتی، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ رسول کریم علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر روئے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو تو نے بھیجا اور یہ حکم ملا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر بندوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اگر انہوں نے شرک نہیں کیا اللہ انہیں معاف کرے گا۔ یا اللہ ہم سب شرک سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب شرک سے بیزار ہیں، یا اللہ ہم سب شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں شرک آج تک جو گناہ ہوئے شرک کے انجانے میں ہوئے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توحید پر قائم و دائم فرما دے، ہماری نسلوں کو توحید کا پابند بنا دے، توحید کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما دے، اس کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، خالصتاً یقین کے ساتھ اس دنیا سے جائے کہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی اولاد دیتا ہے، تو ہی جو ہے وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ ہم اس دنیا سے لے کر جائیں، تیرے سوا اور کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تیرے سوا کوئی
کسی کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا، تو ہی ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے، تو ہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما دے۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جو تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہے، بہت ساری ایسی ہیں جن کی اولادیں نہیں، الہ العالمین ان سب کو نیک اولادیں عطا فرما دے۔ بہت ساری ایسی ہے جو رشتوں کے انتظار میں پریشان بیٹھی ہے، الہ العالمین انہیں اچھے جوڑ نصیب فرما دے۔ اور بہت ساری ایسی ہے جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں، ان گھروں میں دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما دے، ان گھروں میں خوب برکتیں عطا فرما دے، میاں بیوی کے آپس میں دائمی قربتیں نصیب فرما دے، ہر قسم کی الہ العالمین ناچاقیوں سے حفاظت فرما دے، آپس میں ایسی محبت نصیب فرما جیسے رسول کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ سے تھی رضی اللہ عنہا سے تھی، اور ازواج مطہرات سے تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے تھی، ایسی محبتیں میاں بیوی کو نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام جملہ مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک نمازی کا انتقال ہوا، الہ العالمین ان کی کامل بخشش فرما۔ ہمارے نمازی ہیں، ان کے والد حاجی محمد یوسف کا انتقال ہوا، اسی طرح بہت سارے نمازیوں نے اپنے مرحومین کے لیے کہا، حاجی محبت الرحمن اور بھی جتنے بہت سارے ہمارے نمازی اس پورے محلے میں جتنے لوگ اور جو کہہ نہ سکے حاضرین میں، یا جس کی الہ العالمین یا ہماری ماؤں بہنوں میں سے جس کے جو اعزاء اقربا رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ اس قرآن کا پورا ثواب، اس ختم کا پورا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات اور پوری امت مسلمہ کے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کے والد حاجی اکرام صاحب اور بھائی نجیب کے والد، الہ العالمین ان کی کامل بخشش فرما، اس قرآن کا پورا ثواب ان کی روح تک پہنچا۔ اور بھی جتنے ہمارے قریبی عزیز ہیں، جتنے ہمارے الہ العالمین رشتہ دار اور اعزاء ہیں، سب کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی عظیم کے والد بیمار ہیں، الہ العالمین انہیں مکمل تندرستی نصیب فرما، ان کی بیماری کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ میں تبدیل فرما۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا، الہ العالمین سب مریضوں کو مکمل تندرستی نصیب فرما، سب کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ایک نمازی کے بھائی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ایک اور نمازی نے اپنے بھائی کے لیے دعا کا کہا، الہ العالمین سب کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کو مکمل تندرستی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ظاہری باطنی تمام امراض کو شفاء کلی میں تبدیل فرما، صحت کی نعمت کی قدردانی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کو آسان بنا، ہمیں ذلتوں سے قلتوں سے علتوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرے، ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے غضب کا سبب بنے۔ الہ العالمین امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس شہر کو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین اس شہر کو اس امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین اس شہر کو ہر قسم کے الہ العالمین تمام برے کاموں سے محفوظ فرما، ہمارے اس پورے محلے کو الہ العالمین دیندار بنا۔ الہ العالمین ہر گھر کے اندر قرآن کے حافظ کو پیدا فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی محبت انہیں نصیب فرما، دیندار انہیں بنا، دین والا انہیں بنا۔ الہ العالمین نفس اور شیطان کے چالوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس مہینے میں ہمیں پتہ ہے جو عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، ہمیں معلوم ہے، اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے، الہ العالمین پھر بھی اسے قبول فرما، پھر بھی الہ العالمین اسے قبول فرما، اسے منظور فرما۔ ہماری مثال اس کی طرح ہے جب کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے کوئی ٹیڑھی لکیریں کھینچتا ہے، باپ سے کہتا ہے میں نے کیسا اچھا کام کیا، باپ کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کیا۔ الہ العالمین ہمیں بھی اسی طرح کل قیامت والے دن ہمیں معلوم ہے تیرے نبی کے زمانے سے بہت دور ہے، الہ العالمین ہمیں ہماری ان ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ الہ العالمین جب ہم تیرے بارگاہ میں پیش ہو تو بھی کہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ الہ العالمین ہم آپ سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال
اس درجے کے نہیں کہ وہ ہمیں معافی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں کہ ہم جنت میں جانے والے بنے۔ تیرا فضل، تیری رحمت شامل حال ہوگی تو ہمیں معافی ہوگی، اور تیرا فضل، تیری رحمت ہوگی تو ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ الہ العالمین آج کی رات طاق راتوں میں سے اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں معافی نصیب فرما۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہمیں معاف فرما۔ تو نے کتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا، تو نے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا۔ وہ رحمت کی جوش جب مارتی ہے الہ العالمین، آج ہم سب کو بھی معافی عطا فرما۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے معافی کا اعلان کروا دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے معافی کا اعلان کروا دے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب تو کسی کو معاف کرتا ہے اس کے نام اعمال سے گناہوں کے بدلے نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ ہم تو آپ سے یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے اور ہمیں اس گناہ کے بدلے نیکیاں مل جائے۔ الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اسلام کے دفاع کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو لڑنے والے ہیں ان کی جان و اموال کی حفاظت فرما، انہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ عالم اسلام کو آپس میں جڑنے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، آپس کی بدامنیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس کلمے کے مطابق زندگی نصیب فرما، اور مرنے سے پہلے اس کلمے کو ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ ہمارے اس مسجد اور اس ادارے کے ساتھ جو جو احباب دعاؤں سے تعاون کرتے ہیں، اپنے مالوں سے تعاون کرتے ہیں، سب کے اموال کو، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کو اپنی طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہمارے وہ تمام اساتذہ جو دن رات کوشش کرتے ہیں، سب کو اپنی طرف سے بہترین بدل عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجد انتظامیہ جو مسجد کے لیے کوشاں ہے، الہ العالمین ان سب کو الہ العالمین بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے حاجی عبدالغنی صاحب بیمار ہیں، ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نافعہ نصیب فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ پر اپنا فضل، اپنا کرم فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ضرور ہمیں عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک بچہ عبد الہادی، اس کے لیے دعا فرما الہ العالمین، اس بچے کو بھی مکمل تندرستی عطا فرما۔ ہماری بہت ساری ماؤں بہنوں نے اپنی حاجات کے لیے کہا الہ العالمین، جس نے نہیں بھی کہا دلوں کے حال کو، دلوں کے راز کو الہ العالمین تو جانتا ہے۔ جس کی جو جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کو الہ العالمین تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ سب کی تمناؤں کو، حاجتوں کو الہ العالمین پورا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔